کبھی کبھی انسان کی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے، اور جب سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے تب ایک امید جنم لیتی ہے جو انسان کو وہ کر گزرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے۔ دی شاوشینک ریڈیمپشن۔ یہ کہانی اینڈی ڈفرین کی زندگی میں اس وقت شروع ہوئی جب ایک رات اس کی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر دیا گیا، اور یہ قتل اینڈی کے سر ڈال دیا گیا۔ اینڈی ایک معزز بینکر تھا، خاموش طبیعت کا، شرافت سے بھرپور انسان۔ عدالت میں اس نے بار بار کہا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن ثبوت اس کے خلاف تھے، اور وہ عمر قید کی سزا پا کر شاوشینک جیل بھیج دیا گیا، ایک ایسی جیل جہاں جسم سے پہلے روح قید ہوتی ہے۔ شاوشینک جیل کا ماحول ظالمانہ تھا، جہاں افسران بھی قیدیوں سے بدتر تھے، اور ہر نیا آنے والا شخص یہاں کی ہوا میں اپنی انسانیت کھو بیٹھتا تھا۔ ابتدائی دن اینڈی کے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ دوسرے قیدیوں نے اسے نشانہ بنایا، مارا پیٹا، لیکن اینڈی نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روشنی باقی تھی جو بتاتی تھی کہ وہ ہارا نہیں ہے۔ جیل میں اس کی ملاقات ریڈ سے ہوئی، ایک پرانے قیدی سے جو چیزیں لا کر دینے والا مشہور تھا۔ ریڈ نے اینڈی کو ایک چھینی مہیا کی جس کا استعمال اینڈی نے ایک مقصد کے لیے شروع کیا، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ مقصد کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اینڈی نے جیل کے افسروں کا اعتماد حاصل کیا، ان کے ٹیکس اور مالی حساب کتاب ٹھیک کرنے شروع کیے، ان کی دولت چھپانے میں مدد دی، اور اسی بنیاد پر اینڈی کو خاص مقام ملنے لگا۔ وہ جیل میں ایک لائبریری قائم کرواتا ہے، قیدیوں کو پڑھنے لکھنے کے قابل بناتا ہے، ایک تعلیمی نظام قائم کرتا ہے۔ جیل کا ظالم وارڈن بھی اینڈی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اینڈی ہر دن ایک منصوبے پر خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک اینٹ چھیلتا ہے، دیوار میں سرنگ کھودتا ہے، اور کھودی گئی مٹی کو ہر روز اپنے جوتے میں چھپا کر قید خانے کے میدان میں گرا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اینڈی 20 سال تک کرتا ہے، بغیر کسی کو خبر ہونے کے، بغیر کسی شکوے کے۔ 20 سال کی اس خاموش محنت میں اس کی امید اس کا ہتھیار بنتی ہے۔ ایک دن جیل میں ایک نیا قیدی آتا ہے جو اینڈی کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کا آشنا در حقیقت کسی اور نے قتل کیے تھے۔ وہ شخص جیل میں موجود ہے۔ اینڈی خوش ہوتا ہے، امید سے بھر جاتا ہے کہ شاید اب وہ بری ہو جائے گا، لیکن جیل کا وارڈن جو اینڈی کے علم سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس ثبوت کو چھپا لیتا ہے، اور گواہ قیدی کو مروا دیتا ہے تاکہ اینڈی کبھی باہر نہ جا سکے۔ اینڈی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ ہارتا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اب عدالت سے آزادی ممکن نہیں، لہٰذا وہ خود اپنی رہائی کا راستہ بناتا ہے۔ ایک طوفانی رات کو وہ اپنا برسوں پرانا منصوبہ مکمل کرتا ہے۔ وہ جیل کی دیوار میں بنائی گئی سرنگ سے نکلتا ہے اور سیور کے ذریعے پانی کی نالی میں میلوں رینگتا ہے، صرف ایک ہی مقصد کے لیے، آزادی۔ اور جب وہ باہر آتا ہے تو بارش میں کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، جیسے وہ خدا سے کہہ رہا ہو، میں آزاد ہوں۔ وہ وہاں نہیں رکتا، وہ جیل کے وارڈن کی کرپشن کے تمام ثبوت بینک، پولیس اور میڈیا کو بھیجتا ہے، اور وہ ظالم نظام دھڑام سے گر جاتا ہے۔ ادھر ریڈ جو اینڈی کے جانے کے بعد ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ایک دن رہا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جیل سے باہر کی دنیا میں اجنبی ہوتا ہے۔ زندگی بے رنگ لگتی ہے۔ پھر اسے وہ خط یاد آتا ہے، وہ وعدہ جو اینڈی نے اس سے کیا تھا، ایک درخت کے نیچے دفن ایک خفیہ باکس جس میں ایک خط اور پتہ ہوتا ہے جہاں وہ دونوں ملنے والے ہوتے ہیں۔ ریڈ ایک نئی امید کے ساتھ اس جگہ پہنچتا ہے، اور آخر کار دونوں دوست ایک خوبصورت خاموش ساحلی علاقے میں مل جاتے ہیں۔ صرف جیل سے۔ دی شاوشینک ریڈیمپشن فرار کی کہانی نہیں، یہ انسان کے جذبے، صبر، امید اور آزادی کے لیے دی جانے والی خاموش قربانیوں کی داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے وقت جتنا بھی ظالم ہو، اگر دل میں امید ہو تو انسان زنجیروں سے بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ اینڈی نے کہا تھا، ہوپ از اے گڈ تھنگ، مے بی دی بیسٹ آف تھنگز، اینڈ نو گڈ تھنگ ایور ڈائز۔ فلم کی ریٹنگ کی بات کی جائے تو IMDb پر اس کی ریٹنگ ہے 9.3، جو کہ بہترین میں سے بہترین ریٹنگ مانی جاتی ہے۔ فلم کی بجٹ کی بات کی جائے تو لاگت تھی $25 ملین، اور اس نے $58 ملین سے زائد کمائی کی، جبکہ وقت کے ساتھ اس کی مقبولیت نے اسے ایک کمرشل لیجنڈ بنا دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔